देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर नेमत के साथ। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को 1 साल मुकम्मल हुआ और इस 1 साल की हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब ने काफी कुछ इकदाम किए और उन इकदाम के हवाले से आज बात करेंगे। लेकिन एक बात बड़ी अहम है जिसके ऊपर आज जरूर गुफ्तगू की जाएगी कि जब हुकूमत में आने से पहले शहबाज शरीफ साहब का जो मौकफ था वो क्या रहा करता था और अब हुकूमत मिल जाने के बाद उनका मौकफ क्या है। हुकूमत मिल जाने से पहले शहबाज शरीफ साहब अक्सर अपनी तकारीर में दावा किया करते थे कि 6 महीने में वो इस मुल्क की तकदीर बदल के रख देंगे। वो ये भी कहा करते थे कि 6 महीने में मुल्क की जो बुरी हालत है, जो महंगाई है, जो महंगाई का तूफान है, जो मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल खराब है, उसके ऊपर वो भरपूर तौर पर काबू पा लेंगे और मुल्क को इन कर्जों के दलदल से बाहर निकालने में भरपूर कोशिश करेंगे। और अब आलम यह है कि पाकिस्तान में महंगाई पिछले साल के मुकाबले में कई ज्यादा है। मैं आज ही ताजिर रहनुमाओं की गुफ्तगू सुन रहा था कि इस साल जो माह रमजान में जो शॉपिंग हुई है वो शॉपिंग पिछले कई सालों की मुनासबत से काफी ज्यादा कम रही। ओवरऑल अगर पाकिस्तान की मजमूई सूरत हाल की बात की जाए तो पाकिस्तान की मजमूई माशी सूरत हाल में इतना बड़ा बिगाड़ माजी में कभी देखा ना गया। 1 साल हुकूमत हो चुके हैं और ये 12 जमातों की हुकूमत है, जिसके बाद आज शहबाज शरीफ साहब ये कहते नजर आते हैं कि हालात इतने मुश्किल हैं और आज आलम यह है कि हुकूमत के पास इतने वसाइल भी नहीं कि वो पंजाब के एक सूबे में इलेक्शन ही करवा सकें। ये आज नौबत आई तो क्यों आई और पंजाब के इलेक्शन समेत जो 12 माह की जो हुकूमती कारकर्दगी है उसके ऊपर आज गुफ्तगू करेंगे। आज गुफ्तगू करने के हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे जनाब जहांगीर सैयद साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजज़ियाकार हैं और अक्सर आप हमारे प्रोग्राम्स में उनको देखते हैं। जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जहांगीर साहब मुबारक हो। पाकिस्तान में 2022 में एक चलती हुई हुकूमत घर गई और उसके बाद एक नई हुकूमत आई, नए जोश नए जज्बे के साथ नई उम्मीदें हुकूमत ने अवाम को दिलाई और फिर जो हुकूमत 60 और 70 रुपए फी लीटर पेट्रोल के दावे किया करती थी वो तकरीबन 300 रुपए तक की कीमतें ले जा चुकी है। तो इस 1 साल की कारकर्दगी इस हुकूमत कैसे देख रहे हैं शहबाज शरीफ साहब? मुनीर, जिस तरह के आपने सवाल किया है कि शहबाज शरीफ की 1 साला कारकर्दगी जो वजीर आला के तौर पर आप किस नज़र से देखते हैं, तो नज़रें तो जब काम करती है ना जब कुछ नज़र आता है। आगे सामने क्या नज़र आ रहा है आपको कि कोई ऐसी कोई जंप ले लिया है, इक़्तिसादी सूरत हाल बेहतर हो गई है और जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट हो गई है, इख्तलाफात ख़त्म हो गए हैं, कोई बड़ी सक्सेस स्टोरी है। अब यहाँ तो ये है कि वज़ीर आला साहब इश्तिहारात पे बड़े अच्छी उनकी कैंपेन चल रही है, उसके भी बड़े पैसे खर्च होते होंगे कि उन्होंने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। असल बात ये है कि आप कितने भी दावे करें, कितनी भी आप खूबसूरत जो है वीडियो दिखाएँ, इश्तिहारात चलाएँ, इम्पैक्ट क्या है कि अवाम इससे मुतमईन है आपकी बातों से? आपने कोई तब्दीली लाने में आप कामयाब हुए हैं? आपका कहना ये है कि शहबाज शरीफ एक थॉरली एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और उनका तजर्बा है, वज़ीर आला रहे हैं वो। लेकिन उन्होंने जो पॉलिटिकल सरमाया होता है, जो ना, इसको तो उन्होंने कैपिटल को तो दाँव पे लगा दी है उन्होंने। ज़ाहिर है वो यही कहेंगे कि हमें तो बहुत बुरे हालात मिले थे, हमने अपनी शोहरत, अपनी इज़्ज़त, अपनी स्टेक पर लगा दी है, जितने भी हमारी सियासी क़ुव्वत है वो हमने दाँव पे लगा दी है। लेकिन जहांगीर साहब बहरहाल ये ये है जवाब कि ये पेश करना जी। कि बुरे हालात मिले थे और हमने अब अपना पॉलिटिकल स्टेक दांव पे लगा दिया, क्या ये जवाब इन हालात में पेश किया जा सकता है कि एक चलती हुई हुकूमत को उन्होंने पार्लियामेंट के थ्रू नो कॉन्फिडेंस करते हुए घर भेजा और फिर खुद सामने से आके हुकूमत ली और बड़ी थिन हुकूमत थी जो मतलब जिसके बारे में पाकिस्तान में ऐसी कोई मिसाल भी नहीं मिलती कि एक इस तरह की हुकूमत पाकिस्तान में कायम की गई हो। आप आज इस हवाले से अगर शहबाज शरीफ साहब जवाब देंगे कि मुश्किल हालात थे तो ये जवाब तो काबिल कबूल नहीं होगा, क्योंकि हुकूमत मिलने से 2 दिन पहले तक के बल्कि 2 घंटे पहले तक के जो इंटरव्यूज थे उसमें शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि मुल्क में जो महंगाई है वो मसनूई है, पेट्रोल की कीमतें तो हम रातों रात कम कर देंगे, मुल्क में रुपए की कदर बेहतर कर देंगे, ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर कर देंगे। ये बातें तो कुछ शहबाज शरीफ साहब कहते थे, उनकी काबीना के सीनियर अराकीन कहते थे। लेकिन एक बात ये थोड़ा-सा आगे हम देखते हैं कि इमरान खान की जो टॉपल हुई हुकूमत और जो है वो डिसीट कर दिया गया, उनको बाहर चले गए, उसमें उनका भी बड़ा दखल था। उन्होंने कोई एक्टिविस्ट के तौर पे, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पर परफ़ॉर्म नहीं किया था असेंबलियों में।
اور یہ کیوس آ گیا تھا. وہ عمران خان صاحب سے اگر یہ پوچھیں کہ کیا آپ سے کس نے حکومت چھینی ہے, جہانگیر صاحب, وہ بولیں گے پاکستان میں معذرت کے ساتھ یہ ذرا بتائیں تو حکومت سے بننے اور بکھرنے کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ پرفارمنس سے ہوتا ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے آشرواد سے ہوتا ہے؟ یہ دیکھیں, یہ تو کہانی بہت عرصے سے چل رہی ہے اور بار بار جو ہے اس پر اینگل بتائے جاتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ چلو ٹھیک ہے, اسٹیبلشمنٹ کا یہ سیاستدان ہے, ملک بھی جو ہے سیاست سے قائم ہوئے ہیں, تو اس کے جب ڈیریل یہ چیزیں ہوئی تو سب سے بڑے لوگ جو استعمال ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو, آپ بولتے رہے 30 سال تک انہوں نے ڈائریکٹ بھی جو ہے, اب وہاں بھی ٹیگ لگا دیتے ہیں کہ وہ ایوب خان کے طور پہ بڑا وہ آ گیا, پرویز مشرف نے یہ کر دیا, کچھ کام ہر ایک کو جب ذمہ داری لگتی کچھ کام بہتر بھی ہو جاتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ اس جمہوریت کے دعوے دار ہیں, اس کے چمپئن ہیں, تو آپ اپنے کاندھے کیوں فراہم کرتے ہیں؟ اور جب پہلے آپ کاندھے فراہم کرتے ہیں پھر وہ جو ہے اپنے کاندھے دے دیتے ہیں, آپ ان کی بیساکھی بن رہی ہوتی ہے, یہ دو طرفہ بیساکھیاں چل رہی ہوتی ہیں, کبھی ان کو لگا دی جاتی ہے, کبھی ان کا سارا ڈھونڈا جاتا ہے. یہ بہت بڑا کھیل ہے. یہ آج جو حالت ہے نا ہماری, مائنس پہ ہم جا رہے ہیں جناب, یہ ہم زیرو پہ بھی نہیں ہے, مائنس پہ جا رہے ہیں, ریورسل ہے ہمارا, ہم کوئی ترقی معکوس کر رہے ہیں جس کو ریورس جو ہے پروموشن کہتے ہیں, یہ والی صورتحال. تو اس میں آپ نے مائنس کا ورڈ یوز کیا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, یہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا نا کہ مائنس کی طرف جا رہے ہیں. اگر میں کمپیریزن ڈرا کرنے کی بات کروں کہ 2018 19 20 21 22 جو صورتحال پاکستان کی معاشی طور پہ تھی اور آج جو پاکستان کی معاشی صورتحال ہے, جو اقتصادی صورتحال ہے, جو فورن پالیسی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ کہیں بھی کسی بھی ایریا میں کوئی بہتری آئی ہے یا تمام تر شعبے ہی مائنس کا شکار نظر آتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ کسی نے بھی کارکردگی نہیں. عمران خان صاحب جو ہے اپنے اتنے الجھا وہ یو ٹرن یہ لے نہیں دوں گا, کسی کو جو ہے میں کسی سے سمجھوتا نہیں کروں گا, کسی کو فائدہ نہیں اٹھانے دوں گا, ایک جھگڑے کی کیفیت تک. اب ان کا یہ ہے کہ ابھی انہیں اقتدار ملا تو جو ہے ان کی پرفارمنس یہ تو خود ہی بابانگ دول کہہ رہے ہوتے ہیں, سب کے سامنے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ تو نئے تھے, ہمارے پاس تو پہلی دفعہ اقتدار آیا تھا, ہم نے تو جو غلطیاں کر دی ہیں اسے قوم سے معافی بھی مانگ لیتے ہیں, اور قوم بیچاری کیا کرے, وہ بے بس سی ہے. آپ معافی مانگو گے تب بھی گردن ہلا دے گی, آپ ظلم کرتے ہیں تب بھی گردن جھکا, آپ معافی نہیں بھی مانگو گے تب بھی معاف کر دے گی. معاف کرنے کے اس میں سکتی کیا ہے کہ وہ کچھ کسی سے بدلہ لے سکے, کسی سے کچھ پوچھ سکے. لیکن جہانگیر صاحب یہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا کہ قوم کے پاس آپشنز نہیں ہیں. لیکن اب میں شہباز شریف صاحب کی بات کروں, اب 1 سال کی حکومت ہو چکی ہے, یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ ان کو پرفارم کرنے کا موقع نہیں ملا, کیونکہ سینئر ہیں, معاملات کو جانتے ہیں, حکومتوں میں رہے ہیں, اور وزیر اعلیٰ پنجاب, خادم اعلیٰ پنجاب کے نام سے کافی زیادہ مشہور بھی رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ خادم اعلیٰ پنجاب سے وزیر اعظم پاکستان تک کا جو سفر ہے اس نے شہباز شریف صاحب کو پولیٹیکلی بہت زیادہ ڈینٹ کیا, اور جو ان کی ایک ساکھ تھی, ایک شناخت تھی, ایک اورا تھا, وہ آج بہت بری طریقے سے ڈیمیج ہوا؟ سوال تو بہت بہترین ہے, لیکن جب 1 سال کہہ رہے ہیں نا, آپ اس کو 1 سال نہ مانیں, بیچ میں یہ جو آگے ہیں 3.5 سال, اس کے علاوہ ان کا تسلسل 30 سال کا ہے. ان کے بھائی صاحب ایگزیکٹلی میں یہی کہہ رہا ہوں, حکومت کا حصہ رہے ہیں 30 سال کی. جب ان سے پوچھا جائے گا نا, پیپلز پارٹی والے بھی وہاں بیٹھے ہیں, فضل الرحمان صاحب بھی بیٹھے ہیں, ان کے پاس بھی جو ہے طاقت ہوتی ہے, ان کے ایریے میں بڑی کمانڈنگ پوزیشن میں ہیں. ان سے پوچھے جائے نا کہ ساری جو ہے آپ کی تو لیڈنگ پرسنالٹی ہے, آپ نے ہولڈ کیا ہوا ہے اپنے اپنے علاقوں کو, تو وہاں سے ناپیں گے نا ہم. پیمائش تو آپ کی وہیں سے کریں گے کہ آپ 1 سال آپ کر رہے ہیں کہ 1 سال کی کارکردگی کا جواب دو. 1 سال میں تو یہ کہہ دیتے ہیں چلے عمران خان نے بیڑا غرق کر دیا. اس 3 سال سے پہلے کس کی تسلسل ہے نا بیڑا غرق ہونے کا, وہ کہاں سے جاری ہے؟ اس کے سرچسپے تو انہی لوگوں سے جاری ہوئے نا.
آپ ان کو کیسے مائنس کر دیں گے؟ وہاں سے یہ کیوں نہیں حساب دیتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں بجلی ہم نے بحال کروائی ہے. بجلی بحال کرانے کے لیے کمر ٹوٹ گئی ہے عوام کی، جو جس طرح کی انہوں نے فرنس آئل سے مہنگی ترین بجلی لی ہے، آپ اس کو بھی احسان بنا کے پیش کرتے ہیں. آج خزانہ دیکھیں کہ چلا کہاں گیا، یہ ساری چیزیں پیسے چلے کہاں گئے، اتنا غریب ملک ہو کیا گیا. لوگ جو ہے کہ یہ تیار نہیں ہے، جو دوست کہتے تھے نا کہ لے جاؤ یوں ہی لے جاؤ، اب وہ معاہدے پر بھی نہیں تیار ہو رہے ہیں. اس لیے کہ بھائی آپ نے ایسے بگڑے ہوئے لوگوں کی آپ نے قیادت میں ثبوت دیا ہے کہ کوئی اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے. لیکن آپ میرے سامنے یہ نہیں بولا کریں کہ 1 سال کی کارکردگی، پچھلی کارکردگی کو ملا کے آپ گنے تو پھر آپ کو معلوم ہوا کہ کیا کچھ لوگ یہ لوگ کر چکے ہیں. جی جہانگیر صاحب، آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ صحیح کیا. مجھے بتائیں یہ جو ایک کارکردگی ہے، اس کو میں دیکھ رہا ہوں اکثر صحافی اینالسٹ شہباز شریف صاحب تک محدود رکھ رہے ہیں یا مسلم لیگ نون تک محدود رکھ رہے ہیں. اس 1 سال میں ایم کیو ایم بھی ایک فریق ہے، اس 1 سال میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی ایک فریق ہے، اس 1 سال میں مولانا فضل الرحمان صاحب بلوچستان عوامی پارٹی یہ بھی شامل ہیں. اب ان کی جو پرفارمنسز ہیں، کیا ان کو بھی گیج کرنا چاہیے یا سارے کا سارا بوجھ محض نون لیگ پہ یا شہباز شریف صاحب کے اوپر ڈال دینا بہتر ہوگا؟ بھائی پولیٹیکلی جو گیم ہوتا ہے نا وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک کو آگے بڑھا کے جایا جاتا ہے، جلد جائیے. سب سے زیادہ نقصان تو شہباز شریف کا اس لیے ہے کہ وہ فیس پر ہیں، وہ قوم کو جواب دیں، اور سیٹیں تو سب نے پکڑی ہوئی ہیں، بڑی بڑی وزارتیں پکڑی ہوئی ہیں. وزارت خارجہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے، اسپیکر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے، بہت ساری چیزیں تو ہیں. لیکن جو فیس ہے نا، پرائیویٹائزیشن، کامرس، یہ بڑی اہم وزارتیں ہیں جو پیپلز پارٹی کے پاس. بڑی بھائی شپنگ کی وزارت کوئی کم ہے تو ایم کیو ایم کے کو ملی ہوتی ہے، اس میں کتنے امکانات ہوتے ہیں. کوئی نیا کارنامہ تو بتا دیں سب کو کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری کہانی آپ یہ نہیں، یہ تو اب انہوں نے عزت دے دی عزت آپ کو کہ جناب آپ وزیر اعظم ہوں گے. اب وزیر اعظم ہوں گے جب آپ لیڈ کر رہے ہیں تو لیڈر کو سب سے پہلے نشانہ بنتا ہے نا. تو یہ تو 2 لوز کیا ہے انہوں نے اپنے جو ہے پولیٹیکل جو ایسیٹس ہیں ان کے، جو کیپٹل ان کا ہے وہ جو ہے وہ اتنا لوز ہوا ہے. جی فرمائیے. میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں کہ ابھی ترقیاتی کام کرانے کے لیے جبکہ یہ ان کے پاس محدود وقت ہے اور ان کو الیکشن میں بھی جانا چاہیے، لیکن خبریں یہ ہیں کہ یہ جو کام ہے ان کے علاقوں میں، ان کے جو کانسٹیٹیوشن میں، اس کے اندر ترقیاتی کاموں کے لیے 70 ارب روپے انہوں نے رکھ دیے، ایلوکیٹ کر دیے اور بانٹنے کے کہ بھائی یہ ترقیاتی کام کر رہا ہے. یہ وہ فنڈ ہوتا ہے جس میں سارے قومی اسمبلی کے یہ لوگ کریں، لیکن وہ ترقیاتی کام نظر کیوں نہیں آتے؟ ہم تو اس کا جواب بھی نہیں دے سکتے کہ بھائی جاتے کہاں ہیں. نظر تو آتے ہیں جہانگیر صاحب ترقیاتی کام، ان کے اکاؤنٹس میں، ان کی شان و شوکت میں، ان کی بی ایم ڈبلیوز میں، ان کے لینڈ کروزر میں نظر تو آتے ہیں. نہیں، اس کو ایپیتھیٹیکلی جو ہے ہم اس کا سویپنگ اسٹیٹمنٹ اس لیے نہیں دے سکتے جس طرح ہم کہیں کہ سارے ایسے ہوتے ہیں، تو کچھ کام ہوتے بھی ہوں گے، اچھے بھی ہوتے ہوں گے، لیکن جو کچھ ہوتا ہے ترقیاتی کام اگر ہو رہے ہوتے ہیں تو جہانگیر صاحب یہ آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا. یہ بالکل صحیح بات ہے کہ حکومت کی جو پرفارمنسز ہونی چاہیے تھی اس طرح کی پرفارمنس نظر نہیں آئی. ایک بریک شامل کرتے ہیں کہ بریک کے بعد جب ہم لوٹیں گے تو پنجاب میں جو معاملات ہیں حکومت کے اس کے اوپر بات کریں گے. اور پنجاب میں اب جو الیکشن کی بات کی جا رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف نے اپنے ٹکٹ کا اناؤنسمنٹ کر دیا. اب ان ٹکٹ کے اناؤنسمنٹ کے بعد ایک نئی بحث جاری ہو گئی کہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ کون ہوگا تحریک انصاف کی جانب سے اور کس کے لیے ووٹ دیے جائیں گے. اس کے اوپر بات کریں گے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں دی ڈیلی شو وتھ منیر نعمت. آپ دیکھ رہے ہیں دی ڈیلی شو وتھ منیر نعمت. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. تذکرہ ہو رہا تھا کہ
पाकिस्तान में जो एक मजमूई सूरत हाल है जिसके ऊपर बात की जा रही है कि पंजाब के इंतखाबात होने जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बरमला इस बात का इजहार कर दिया और ये अहकाम जारी किए कि 14 मई की जो तारीख है वो हतमी तारीख है और पंजाब में जो इंतखाबी अमल है वो 14 मई के आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इस अनाउंसमेंट के साथ ही ये यकीन दहानी हो गई कि पंजाब की सतह पे तो इंतखाबात होने हैं और जल्द होने हैं। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी तैयारियों का आगाज कर दिया और जैसे कि बताया जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने टिकट्स के अनाउंसमेंट बहुत जल्द कर देगा। टिकट्स की तरसील का मरहला तय हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक लिस्ट जारी की जिसमें उन लोगों के नाम शामिल थे जिनको पंजाब की तरफ से टिकट दिया गया। हैरत अंगेज ये है इस हवाले से कि पंजाब की सतह पे काफी ज्यादा सरगर्म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस फहरिस्त में शामिल नहीं, जिसमें शहबाज गिल साहब, फवाद चौधरी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब जो अरसद दराज से पंजाब की सतह पे इलेक्शन लड़ते हुए नजर आए। इस बार इस तरह के बहुत सारे नाम मौजूद नहीं, बल्कि हमाद अजहर साहब का भी नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं। अब सवाल यह है कि क्या इस बार भी वजारत आला का जो मनसब है वो वसीम अकरम प्लस यानी कि माजी के वजीर आला पंजाब को ही दिया जाएगा या फिर कुछ और हो सकता है? क्योंकि पंजाब की जो डायनामिक्स उसमें ये कहना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पंजाब में जो वजीर आला का जो पेश होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसी पेश के ऊपर ये सारे वोट्स कास्ट होते हुए दिखाई देते हैं। जहांगीर साहब, ये जो फहरिस्त आई है मंजर आम पे, तहरीक इंसाफ ने जो ये फहरिस्त जारी की है, आपको हैरत हुई इस हवाले से कि इस फहरिस्त में काफी सीनियर जो रहनुमा थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़े सरगर्म रहे, शहबाज गिल साहब, फवाद चौधरी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, ये वो नाम है ना सिर्फ जो सरगर्म थे बल्कि कहीं ना कहीं वजारत आला के उम्मीदवार भी थे, खामोशी सही लेकिन उम्मीदवार थे। देखें, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि इस वक्त जो है वो इमरान खान साहब के मुशीर ने सही मशवरा दे दिया शायद, समझे ना। पहले की वजारत की मैं बात नहीं कर रहा, वजीर आला की, वो तो बेचारे स्टेचू से थे और वो अभी भी उनको टिकट तो खैर मिल गया है। ऐसे लोगों की ज़्यादा ज़रूरत होती है जो आवाज़ न निकाल सकें और जो है गर्दन हिलाते रहें, मिनमिनाते रहें। ये तो अब इनकी जो खूबी है कि अब परवेज़ इलाही को बनाया जा रहा है और सीनियर्स को नहीं बनाया जा रहा है। एक तो ये जितने सीनियर्स हैं ये बिल्कुल टॉप पर जाना चाहते हैं। अब 6 आदमियों को 7 आदमी को खुश नहीं कर सकते थे और ना खुश हो सकते थे। अब उसके अंदर एक कसल पैदा हो जाती है। एक उनको पहले से ये इन्होंने कहा कि ये झगड़ा खत्म करें, उन्होंने 15 दिन पहले ऐलान कर दिया था कि हम अब जो सदर का मतलब क्या आप वजीर आला बनाया जाए, उसको ओवरकम करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। दूसरे वजीर आला अब परवेज इलाही में एक बड़ी ज़बरदस्त खूबी है कि ये जो है वो सब कुछ कर देते हैं और उन्होंने साबित भी कर दिया। उनका इस्तीफा दो, ऐसा लग रहा था कि ये नहीं देना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने आमन्ना और सदकना अब जो मान लिया कि जो सुना, जो देखा और उसको कबूल कर लिया। ये उनकी पॉलिसी थी। ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा साहब जो इमरान खान का सामना। लेकिन जहांगीर साहब, अगर आपकी मैं बात से जो अखज़ कर पा रहा हूँ कि परवेज इलाही साहब के नाम पे कोरा निकल सकता है कि वज़ारत आला पंजाब का मनसब उनके हाथ में जाए, अगर ये हो जाता है तो फिर तहरीक इंसाफ में कहीं ना कहीं इस हवाले से एक रिजर्वेशन तो पाई जाती है कि वो लोग जिन्होंने तहरीक इंसाफ का साथ डे वन से दिया और उस वक्त में साथ खड़े हुए, जो खान साहब के लिए बड़ा मुश्किल वक्त था पार्टी के एतबार से, पॉलिटिक्स के एतबार से, अब परवेज इलाही साहब सडनली एज अ पैराशूट में कहूँ कि वो आए हैं और पार्टी में उन्होंने अपनी जगह बनाई और एक आला ओहदा भी ले लिया और अब उनके हाथ में वज़ारत आला का मनसब भी चला जाएगा, तो फिर तहरीक इंसाफ के लिए ये कोई अच्छी बात होगी। और फिर एक एज फैक्टर भी है परवेज इलाही साहब के हवाले से, ये भी एक कंसर्निंग फैक्टर है कि परवेज इलाही साहब की जो एज है, क्या वो इस एज में आकर वजीर आला पंजाब का ओहदा संभाल सकेंगे या नहीं? एक बात बताइए कि एज फैक्टर को कोई ये काउंट कर रहे हैं? इनके लिए तो एज फैक्टर सूटेबल होता है कि इनको इतना मुताहरिक, समझे ना, इतनी ताकत जितनी इमरान खान में या जो इनके पार्टी के दूसरे लीडर्स हैं जो वजारत उज़्मा तक के लिए जो है उम्मीदवार नज़र आते हैं, बड़ी बड़ी सीटों पे उम्मीदवार नज़र आते हैं, तो भाई ऐसे ही लोगों को रखा जाता है।
تو یہ تو ایک آج کی سیاست یہی ہے کہ بھیا ایسے ہی ہے کہ بس کہنا ماننے والا ہو، گردن ہلانے والا ہو. اس عمر میں تو ویسے ہی گردن ہلنے لگتی ہے، تو پھر اس کو جو چاہے ہلوا دے والی بات ہے نا. تو اس کے لیکن لیے جہانگیر صاحب اب یہ جو تحریک انصاف نے اناؤنسمنٹ کیا ہے، ایک تو یقین طور میں تحریک انصاف میں انٹرنل اس حوالے سے کافی زیادہ کلیئرٹی بھی آ جائے گی وقت کے ساتھ کہ جن لوگوں کو ٹکٹ ملا وہ عید کے روز ہی میرے خیال سے پولیٹیکلی اب کافی زیادہ متحرک نظر آئیں گے. دوسری جانب اب کیا پنجاب کی سیاست میں نون لیگ کے اوپر یہ پریشر ہے، کیونکہ کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ نون لیگ کے پاس وہ کینڈیڈیٹ شاید نہ ہوں کیونکہ موجودہ گراؤنڈ پہ سچویشن کے فیور میں نہیں ہے، اور شاید بہت سے کینڈیڈیٹ جو ہمیں ماضی میں نظر آتے تھے جو کافی زیادہ ویٹ رکھتے تھے، شاید اس بار وہ نون لیگ کے ٹکٹ کو بھی حاصل نہ کر پائیں، یا نون لیگ کے لیے بھی بڑا پریشر ہوگا کہ جلدی اپنے کینڈیڈیٹ کا اناؤنسمنٹ کریں. یہ جو نا سب یہ پروویژنل انہوں نے لسٹ بھی تیار کی ہے، کیونکہ اس میں اکتوبر کا بھی امکان ہے. یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں جو ہے نا میپ دے دیا جائے، گائیڈ کر دیا جائے، کچھ طے کر دیا جائے تو ہم اکتوبر میں بھی کر سکتے ہیں. عمران خان صاحب کی بھی یہ بات. لیکن پریشر تو بلٹ ہوگا. آج یہ لسٹ جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے پریشر تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ بلٹ ہوگا؟ تو بھائی دیکھیں یہ سب سے اہم موقع ہے، یہ یو ٹرن انہی کے پاس نہیں ہے، یہ پولیٹیکل اکوپمنٹ ہے، سمجھا، انسٹرومنٹ ہے. جس کے پاس یو ٹرن ہے اس کو کیا ڈر ہے کہ جناب یوں کر دیا تو یوں کر دیا، بس ذرا سی بات پہ جو ہے برسوں کے یارہ چلے جاتے ہیں صاحب. جی صحیح بات ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ کو لگتا ہے جہانگیر صاحب کوئکلی 1 منٹ ہے میرے پاس کہ ایسا لگتا ہے آپ کو کہ بہت جلد نون لیگ یا پیپلز پارٹی بھی اپنی فہرستوں کا اعلان کر دیں گے پنجاب کے ساتھ؟ بھائی دیکھیں وہ تو نا بھانمتی کا کنبہ ہے، سمجھے نا، جو وہ جڑے ہوئے جب یہ اس ٹرائل سے گزریں گے نا، جب وہ لسٹ بنائیں گے تب ان کو معلوم ہوگا. اسی لیے تو انہیں وقت درکار ہے کہ کہیں نہ کہیں سمجھوتا ہو جائے. کسی کا کوئی ہوم ورک نہیں ہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ پنجاب کی سطح پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں؟ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں یا نہیں کریں ابھی تو یہی نہیں معلوم ہے کہ اندر کی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو پا رہی ان پارٹیوں کی کہ کس کو رکھنا ہے کس کو آگے بڑھانا ہے. تو جب سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا مرحلہ آئے گا نا پھر یہ تماشے جو ہے ممکن ہے کہ کوئی اور جوڑ توڑ اور کوئی شکل اختیار کر جائے. یہ اتحاد ہے نا جسے اتحاد کہا جا رہا ہے، یہ کوئی نیا اتحاد آ جائے، بڑا کوئی متبرک اس کا نام رکھ دیا جائے، اس کا بیانیہ بنا دیا جائے. بہت کچھ ہونے کا امکان ہے. یہاں الیکشن کا مطلب ہوتا ہے کرسی، اور کرسی کی کشش آپ یہ دیکھیں جانوں سے زیادہ ہوتی ہے یہ سیاست کے میدان میں. ابھی تو بالکل ٹھیک ہے جہانگیر صاحب، آپ کا موقع آ گیا. یہ بڑا اہم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بالآخر جو پنجاب کے کینڈیڈیٹس ہیں ان کا اناؤنسمنٹ ہو چکا ہے، اور اب یہ بال دیگر پارٹی کی کورٹ میں ہے کہ اب وہ اپنے کینڈیڈیٹس کا اناؤنسمنٹ کب کرتے ہیں. یہ بات تو حتمی ہے کہ سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد جو 14 مئی کی تاریخ دی گئی ہے اس تاریخ کے اوپر انتخابات ہونے ہیں، اور شاید اس میں کوئی بڑی رد و بدل نہ ہو. اور جب 14 مئی کو انتخابی عمل ہوگا اور ہونے والا ہوگا تو اس سے پہلے یقینی طور پہ سیاسی میدان نظر آئیں گے. یہ بات بھی یقینی ہے کہ پنجاب کی سطح پہ کچھ سینئر رہنماؤں کو ٹکٹ نہ ملنا تحریک انصاف میں ایک نیا چیلنج ضرور کھڑا کرے گا، اور یہ محاذ نہ جانے تحریک انصاف کے لیے کتنی مشکلات لے کے آئے اس کو فی الحال حتمی طور پہ کچھ کہا نہیں جا سکتا. لیکن عید کے بعد سیاسی صورتحال میں کافی زیادہ گہما گہمی ہوگی. پنجاب کی سطح پہ خاص طور پہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی بھرپور طور پہ اضافہ ہوگا، اور یہ سارے مناظر ہم آپ تک پہنچائیں گے بھی، اور اس حوالے سے اپنے تجزیات کو بھی پیش کریں گے. لمحہ بہ لمحہ آپ کو جو تمام تر اپڈیٹس ہیں اس سے بھی آگاہ کریں گے. آج کے لیے فی الحال اتنا ہی. اپنے میزبان منیر کو اجازت دیجیے. جہانگیر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اور خاص طور پہ جہانگیر صاحب آپ کو اور تمام مسلمانوں کو بھرپور طور پہ دل کی گہرائیوں سے عید مبارک. اور جہاں رہیں خوش رہیں، عید منائیں اور اچھے سے منائیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، اور معاشرے کے اس طبقے کے ساتھ جو یقینی طور پہ ہمارا منتظر ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر نیمن.